الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد لبثت فيكم أمرا من قبلي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت أمره أبدا أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی 5 سالوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بسر کیے، کچھ اس کے حالات آپ کے سامنے عرض کیے سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور احسان سے آپ نے جو بقیہ سال مکہ مکرمہ میں بسر کیے ہیں اس پر ایک مختصر سی نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کی سب سے بڑی ضرورت اور سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو، آپ کی سیرت کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے، اور کم از کم ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے بسر کی ہے. اس دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے
آپ نے کن مشکلات کا، مصائب کا، تکالیف کا سامنا کیا ہے، اور ایک رغبت ہوتی ہے اس عظیم ہستی کے ساتھ۔ تو نبوت میں 3 سال گزرنے کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا جب اللہ نے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ پر کفار نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو اذیتیں پہنچانا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو بے حد اذیت پہنچائی جاتی، اور یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان باتوں کو پڑھ کر جو اذیتیں صحابہ کو دی جاتی تھیں دین سے پھیرنے کے لیے۔ لیکن وہ بھی کمال ہی تھے، کمال ہی آپ کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کی بدن سے چمڑیاں ادڑ گئیں لیکن انہوں نے دین سے بغاوت نہیں کی۔ اللہ کی قسم ہے، تپتے پتھر پر ان کو لٹا کر تپتا پتھر اوپر رکھ دیتے لیکن وہ احد احد کے ترانے پڑا کرتے تھے۔ یقین جاننے جسم پر نیزوں کی انیاں چلائی جاتی لیکن ایک ذرہ بھی وہ دین سے ڈگمگا نہیں جاتے تھے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نا تو بس پتہ ہی نہیں چلا، مدہوشی میں کچھ کہہ چکے جو کفار چاہتے تھے، اور اس پر بھی اتنے رنجیدہ ہوئے، محبوب کے پاس آئے اور میں محبوب اس قدر ظلم تھا مجھے نہیں پتا چلا، میں نے زبان سے کچھ جملے ایسے نکال دیے اور دکھ مجھے لگ رہا ہے میں نے یہ کر کیا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، فرمایا محبوب الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اپنے اس صحابی کو بشارت اور خوشخبری دیں، اس سے پوچھیں تیرا دل کیا کہتا ہے۔ آپ نے پوچھا عمار دل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دل تو گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، دل یہ گواہی دیتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ تو پکا مومن ہے، تو ایمان والا ہے۔ اس قدر مصیبتیں، اور 5 سال تک یہ مصیبتیں بڑھتی چلے گئیں، پریشانیاں بڑھتی چلے گئیں، اور اسی اثناء میں نا وہ ابو طالب کے پاس آئے مشرکین مکہ مل کر، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ تو ہمیں پریشان ہی کرتا جا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے یہ ان کی تنقیص کرتا ہے، یہ کہتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہمیں جو ہے وہ برداشت ہوتی، آپ سمجھائیں۔ بڑے اچھے طریقے سے سردار ابو طالب نے ان کو روانہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، لیکن دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ویسے ہی جاری و ساری ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب کو کہنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، آج دھمکی والے لہجے میں آئے اور ابو طالب کو آ کے کہتے ہیں اگر تیرا بھتیجا نہیں نہ رکے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، بچے گا نہیں، تو ہم سے بچا نہیں سکے گا، ہم اس کو قتل کریں گے۔ سردار ابو طالب بھی کچھ پریشان ہوئے، محبوب کو بلوایا اور آپ سے کچھ کہا، اور آپ نے بھی دیکھا کہ سردار ابو طالب کا حوصلہ کچھ کم ہو رہا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے بولے اور میں واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت امرہ حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ او کما قالا۔ ہرمیں چاچا وہ مجھے جان کی دھمکی دیتے قتل کرنے کی، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں، میں اس مشن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا جو ڈیوٹی میری عرش والے رب نے لگائی ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب آپ نے پہنچانا ہے، میں پہنچاؤں گا۔ اور پھر نا حفیظ جلندری تڑپا، اس نے کہا چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو
کو سوچ کر یہ ہادی برحق نے فرمایا ان کی دھمکیاں اور ان کے پریشر چاچا مجھے نہیں روک سکتے، یہ میرے قدموں تلے روح زمین کا خزانہ بھی رکھ دے میں کبھی بھی باز نہیں آ سکتا، اور ڈھیل ہو جاتی ہے نا اللہ کی قسم سینکڑوں اپنے کارکن مروا کر پھر ڈھیل ہو جاتی ہے، پھر فرانس کے سفیر کی جلا وطنی سے دستبرداری بھی ہو جاتی ہے، پھر ان قانونوں پہ پھر ان سکوں پہ بات معاہدے تک پہنچتی ہے، کل عدم ختم کیا جائے۔ اللہ کی قسم پیغمبر کا مشن کیا ہے؟ جان جاتی ہے جائے کل کائنات ہل جائے، مشن نہیں چھوڑنا، وہ مشن توحید والا ہے، وہ مشن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والا ہے۔ اور میں چاچا میں نہیں ہٹنے والا، اور ابو طالب کو بھی نا پھر حوصلہ ملا محبوب کے اس انداز سے، اور میں بھتیجے ڈٹ جا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تیرا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکے گا۔ پھر مشرکین مکہ کو پتا چلا، آپ نے دیکھا حالات سخت ہیں، صحابہ کو کہا تم نا پہلے ساری انویسٹیگیشن کر لی، CID ساری لے لی، حبشہ کے حالات کیسے، وہاں کا بادشاہ نجاشی ہے، فرمایا نیک دل ہے، عیسائی ہے لیکن نیک دل ہے۔ صحابہ کو کہا تم ہجرت کر جاؤ، 12 مرد ہیں 4 عورتیں، اور ان کا سپہ سالار سیدنا عثمان بن عفان ہے، اور ان 4 عورتوں میں میرے پیغمبر کی لخت جگر سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ ہجرت کر کے یہ قافلہ حبشہ پہنچا، حبشے بھی جا کے قیام کیا، اللہ نے سورہ نجم نازل کر دی، آپ کفار کے درمیان موجود سے میرے سچے نبی نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ سورت نازل ہوئی اور اس کے آخر پہ نا سجدے والی آیت ہے، وَاسْجُدُوا، رب کہتا ہے سجدہ کرو۔ محبوب نے جب یہ سورت پڑھی سارے کافر ارد گرد موجود تھے، ماتی ماری گئی سب کی۔ جب یہ سجدے والی آیت آئی میرے پیغمبر نے سجدہ تلاوت کیا، سارے کافروں نے بھی محبوب کے ساتھ سجدہ کیا۔ ایک کافر امیہ تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، زمین سے مٹی پکڑ کر اپنی پیشانی پہ لگا لیتا ہے، میرا بھی سجدہ ہو گیا۔ اچھا جب ہوش آئی نا ہم نے کر کیا دیا ہے، سجدہ کر دیا۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے حبشہ پہنچی، حبشے میں اطلاع یہ ملی کہ مشرکین مکہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، سارے مسلمان واپس مدینہ طیبہ پہنچے، لیکن قریب آ کے جب خبر ہوئی یہ تو خبر جھوٹی تھی، بات ایسے نہیں تھی، انہوں نے سجدہ کیا غلطی سے، پتہ نہیں چلا ان کو۔ بہرحال پھر میرے سچے نبی نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا، اب 83 مرد ہیں، 12 کے قریب عورتیں، یہ پہنچ گئے حبشہ میں نجاشی کے پاس۔ کفار کو بڑا غصہ ہے، ان کو ہم نے قتل کرنا ہے، پیچھا بڑھا کیا لیکن پکڑ نہیں پائے۔ ادھر حضرت جعفر تیار کی قیادت میں یہ قافلہ حبشہ پہنچ چکا ہے، 2 کافر گفٹ لے کر، تحائف لے کر، سونا چاندی لے کر، اپنے علاقے کی سوغات لے کر پہنچے حبشہ میں۔ پہلے جا کر عیسائی پادریوں سے ملے، ان کی جیبوں کو بھرا، رشوت لگائی، تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اس نے ملاقات کروائی نجاشی سے، اب مسلمانوں کو بھی بلوایا گیا، یہ ہمارے غلام ہے، بھاگ کر تمہارے پاس آگے واپس کیے جائیں۔ آپ نے جعفر تیار سے پوچھا، جعفر تو بتلا، اور میں بھاگے نہیں ہیں، بھاگے نہیں ہیں۔ ہمارا نجاشی
ہم تو وہ تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کرتے تھے، ہم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے، ہمارے ہاں زنا بڑا عام تھا، اللہ کی بغاوت بڑی زیادہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا، آپ کو بھیجا۔ پتہ ہے نا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہاں آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بت سے گرا تیری ہر بت، بت خانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، انداز ہی بدل گئے۔ محبوب آئے، انہوں نے کہا عبادت ایک اللہ کی، اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ اس پیغمبر نے کہا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی، اس نے کہا رشتے جوڑنے، اس نے ہمیں نیکی کا حکم دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے دیکھا کیس مضبوط ہو گیا ہے مسلمانوں کا، نجاشی توجہ کر رہا ہے جعفر طیار کی طرف، حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ۔ کیا کہا اس نے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا نجاشی، یہ تو عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، یہ عیسیٰ کی تنقیص کرتے۔ شرارت کی نا، نجاشی بادشاہ عیسائی ہے اور اس کو چوٹ لگائی، یہ نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہاں، نجاشی کہتا ہے جعفر ایسا ہی ہے؟ فرمایا ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کیا عقیدہ ہے تیرا عیسیٰ کے بارے؟ وہاں جعفر طیار تیری بصیرت کو بھی سلام ہے۔ خطیب کون ہوتا ہے؟ مقرر کون ہوتا ہے؟ واعظ کون ہوتا ہے؟ قوم کا مسئلہ کون ہوتا ہے؟ جس مسئلے کی جہاں ضرورت ہے اس کو بیان کرنا، یہ خطیب کی علامت ہے۔ حالات جیسے ہوں ان حالات میں واعظ کرنا، یہ خطیب کی علامت ہے۔ گھر خوشی والا مسئلے وہاں پہ فوتگی کے بیان کرے تو چھتر ہی کھانے، اور کیا کرنا ہے؟ اور گھر فوتگی والا ہو، شادی کے مسائل بیان کرے تو حالات تو بگڑیں گے۔ حکمت کیا ہے؟ نجاشی بادشاہ تھا، حضرت جعفر طیار نے قرآن کا وہ حصہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك ربي شقيا۔ پڑھتے پڑھتے واذکر فی الکتاب مریم، نجاشی کے بھی کان کھڑے ہوئے، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونها حجابا، فاتخذت من دونها حجابا۔ اور بھائیوں قرآن پڑھا، پھر پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہ آئے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی۔ قرآن پڑھانا، نجاشی روئی جا رہا ہے، نجاشی روئی جا رہا ہے، اور تو مسلمان ہے، تیرا دل نہیں کانپتا۔ نجاشی کو عربی آتی ہے، اس کو پتا ہے اس عربی کلام کی تاثیر کیسی ہے۔ آج بھی قرآن کا ترجمہ آتا ہو، اس کی سمجھ آتی ہو، یہ دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے، یہ سختیوں کو نرم کر کے رکھ دیتا ہے۔ نجاشی روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ رکوع ختم ہوا نا، اس نے نیچے جھک کرنا ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر نہ اس سے زیادہ ہے نہ کم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو انہوں نے کہا ہے حق کا نام مراد ہو کے پلٹے۔ اچھا، اس ناکامی کا غصہ میرے نبی پہ نکالا مکے آ کر، ظلم کی انتہا ہی کر دی۔ اس سے پہلے نہیں ظلم کرتے تھے لیکن اب ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے پیغمبر جاتے ان کو جملے کستے، میرے پیغمبر جاتے ان پہ تبر
مبرہ کرتے, میرے پیغمبر جاتے ان کو مزمم کہتے, میرے پیغمبر جاتے کبھی شاعر کہتے, کبھی مجنون کہتے. اللہ کی قسم و خطیبوں, اماموں, واعظین, دین کے مبلغوں, پروٹوکول لیتے ہو پھر بھی دین کا کام نہیں کرتے. اللہ نے تو تجھے عزتیں دے دی دین کی وجہ سے, پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے, آپ کے پیغام کی وجہ سے, پھر بھی خالص نہیں ہوتا دین کے لیے, پھر بھی تڑپ نہیں رکھتا. میرے پیغمبر نے اذیتیں برداشت کی ہیں, گالیاں کھائی ہیں, پتھر کھائے ہیں, تکلیفیں برداشت کی ہیں. اور بخاری کی حدیث ہے, آپ ایک دن حرم پاک میں سے نماز پڑھ رہے تھے, سامنے ہی تو دار الندوہ ہے, مشرکین مکہ کا, باؤنڈری تو ہے نہیں تھی بیت اللہ کی. انہوں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے. عقبہ بن ابی معیط لعنتی, اللہ اس کی قبر کو جہنم سے بھر دے, جہاں پہ لیٹا ہے اللہ اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے. اللہ ہی اللہ. اس نے کہا بھئی فلاں محلے میں نا ایک اونٹ ذبح ہوا ہے, اونٹنی ذبح ہوئی ہے, اس کی اوجری لا کے کون ہے جو محمد مصطفیٰ پہ پھینکے گا. یہ بدبخت اٹھا, عقبہ بن ابی معیط ہے, بدبخت اٹھا, وہ محلے سے جا کے نا اوجری لے کے آیا. جانور تم بھی ذبح کرتے ہو نا, دیکھتے ہو نا جب اوجری نکلتی ہے تو کس طرح کی اس کی حالت ہوتی ہے. سارے بچے سارا کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں, کوئی اوجری صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جن گھروں میں خود لوگ قربانیاں کرتے ہیں نا, سب جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, وہ اوجری پکڑ کرنا میرے پیغمبر کے بدن مبارک پر اس بدبخت نے لا کے رکھ دی. میرے محبوب سجدے میں پڑے. بخاری کی حدیث ہے, کون ہے محمد مصطفیٰ ہے, کون ہے اللہ کے محبوب پیغمبر ہے, کون ہے جس جیسی ہستی رب نے پیدا کوئی نہیں کی, وہ ہستی ہے. آپ سجدے میں پڑے رہے. کسی نے بتایا خاتون جنت کو سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ عنہا, بیٹی آئی بابا کے پاس, اپنے ہاتھوں سے وہ اوجری ہٹا کے پیچھے پھینکی, پریشان ہو گئی. محبوب نے پھر اپنا سر مبارک اٹھایا, آپ نے بد دعا کر دی, اللہم علیکا قریش, اللہ قریشیوں کو پکڑ لے, اللہ ان کو پکڑ لے. محبوب کی بد دعا نکلی, یہ سارے ہی کانپ گئے. ایک تو یہ ذہن تھا حرم میں دعا رد نہیں ہوتی, اور ایک یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا ویسے ہی ہو جاتا ہے. کانپ گئے. اور میرے رب کی حکمت ہے, آپ نے جب کہا اللہم علیکا قریش, پھر بدر میں رب نے قریشیوں کو پکڑا تھا, رب نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا. یہ وقت بھی گزرا. آج ابو جہل پاک پیغمبر کو دھمکی دے رہا ہے, میں تمہیں قتل کر دوں گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروں گا. فرمایا تو نہیں بلکہ میں تجھے قتل کروں گا, میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں. حدیث کے لفظ ہے, فرمایا رب نے مجھے بھیجا ہے, میں تمہیں ذبح کروں گا. ایسی دھمکی لگی کہ ان کی بری حالت. لیکن ایک دن آپ سجدہ کرنے, قرآن ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم, پوری سورت پڑھے. کہتا میں روکوں گا, نماز حرم میں نہیں پڑھنے دوں گا. میرے پیغمبر آئے, سجدہ کیا حرم میں بیت اللہ کے پاس. یہ بڑے غصے میں نکلا, کہتا آج اس کی گردن کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دوں گا, نہیں بچیں گے. آج مجھ سے تماشا سارے ہی دیکھ رہے. یہ مجلس سے اٹھا, ہائے پاک پیغمبر کے قریب گیا نا, تو جس طرح بندہ کسی چیز سے ڈرتا ہوا ہاتھوں سے اشارہ کرتا کرتا نا بالکل ڈرتا ڈرتا خوف زدہ الٹے پاؤں بھاگا جا رہا ہے. وہ سب کہتے ہو کیا بنا بھائی, کیا بنا؟ اس نے کہا میرے اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق تھی، میں قریب جاتا تو اس خندق میں گر پڑتا۔ آپ نے جب سر سجدے سے اٹھایا، صحابہ نے کہا محبوب ایسے ایسے ہوا تھا، وہ قریب آ کے واپس پلٹا ہے۔ صحابہ اللہ نے جبریل کو میری حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا، وہ ایک شیر کی طرح اس کو داڑ رہا تھا۔ واللہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو عضون عضوا، جبریل اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ کر کے رکھ دیتا، رب اس کو ذلیل کر دیتا۔ دست درازیاں بڑھتی جا رہی، تکلیفیں بڑھتی جا رہی، محبوب کو اذیتیں دیتے جا رہے۔ اور مجھے ایک بات تو سمجھانا، نصیحت بھی تو حاصل کرو نا، تم بھی حاصل کرو۔ آج تھوڑی سی تکلیف آتی ہے کہتا پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے، چند سال اولاد نہیں ہوتی گلے شکوے کرتا ہے، اللہ بیٹا نہیں دیتا پھر پریشان ہو جاتا ہے، بیماری نہیں جاتی پریشان ہو جاتا ہے، رب کے گلے کرتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ محمد، سب سے اعلیٰ محمد صلی اللہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے اعلیٰ ہے نا۔ کتنی تکلیفیں آئی ہیں، تکلیفیں پوری مکی زندگی میں پڑھو ہے کیا۔ سب سے اعلیٰ اور سب کے رب کے سب سے لاڈلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساری زندگی تکلیفوں سے بڑی پڑی۔ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا کیوں دل برداشتہ ہو جاتا ہے بھائی؟ وہ کیوں دل چھوڑ دیتا ہے؟ وہ تو مارے کھا کے نہیں سے دل برداشتہ ہوتے، آپ کیوں ہو جاتے؟ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نہ شکری کا کلمہ نہیں کہیں گے، اللہ کا گلہ نہیں کریں گے۔ اللہ تو نے جہاں رکھا ہے جیسے رکھا ہے تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری رحمتیں۔ آپ کو اذیتیں دی، پریشان کیا، نبوت کا 7واں سال ہے، انہوں نے کہا اس نے بعد نہیں آنا، ہم نے بڑی تکلیفیں دیکھ کے دیکھی بعد نہیں آ رہا، کیا کیا جائے؟ بائی کاٹ کرو۔ 3 سال کا بائی کاٹ کا معاہدہ حرم میں لٹا دیا۔ یہ ابو طالب بنو ہاشم ہے، ان سے رشتہ داری نہیں کرنی،
ان سے کاروبار نہیں کرنا، ان سے میل جول نہیں رکھنا، ان کو پانی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دینی۔ 3 دہال تک پاک پیغمبر شیب ابی طالب میں محبوب نے گزارے، 3 سال اذیتوں والے گزارے، تکلیفوں اور پریشانیوں میں گزارے۔ پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے نا ہمیں بیریوں کے پتے کھانے پڑ گئے، بیریوں کے پتے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کھانا ایسے آتا تھا جیسے یہ بکریاں اور دوسرے جانور مینگنے کرتی، اس طرح کی ہماری حالت ہو گئی تھی۔ کس لیے؟ دین کے لیے۔ تو نے قربانی کیا دی ہے آج تک؟ ناز و نام اور نخروں میں پھر بھی رب کے شکوے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال آپ نے گزارے۔ وہ ایک معاہدہ حرم میں لٹکا دیا، رب نے اس کو دیمک لگا دی، دیمک 3 سال تک چاٹ کے رہ گئی، صرف اللہ کا نام باقی تھا، پورا معاہدہ ہی ختم ہو گیا۔ 3 سال کے بعد بائیکاٹ ختم ہوا نا، آپ آئے تو سردار ابو طالب وفات پا گئے۔ میرے پیغمبر بڑے غمگین ہوئے۔ وفات سے قبل آپ سرانے جا کے بیٹھنے لگے تو ابو جہل اس جگہ پہ بیٹھ گیا جہاں پہ محبوب بیٹھنا چاہتے تھے کہ بیٹھنے کو کوئی جگہ نہ ملے۔ آپ قریب کھڑے ہو گئے، میں چچا کان میں لا الہ پڑھ دے، اللہ سے بات کروں گا چچا تیرے بارے، تیری محبتیں بڑی زیادہ ہے۔ لیکن چچا نہیں مانا، بھتیجے تو سچا ہے لیکن ان کے تانوں سے مجھے ڈر لگتا ہے، وڈیروں کا دین نہیں چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں ابو طالب کو نا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، ہاں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے ان کو۔ یہ وقت بھی گزرا، آپ غمگین بڑے زیادہ سے، ماں خدیجہ بھی وفات پا گئی، آپ کا غم مزید بڑھ گیا۔ عام الحزن غم کا سال نام رکھا رب نے نا محبوب کا غم دور کرنے کے لیے۔ اچھا ان دونوں واقعات کے بعد آپ طائف چلے گئے، طائف میں نا پتھر لگے، غم بڑا پہنچا، تکلیف پہنچی، رب نے یہ غم زائل کرنے کے لیے پاک پیغمبر کو آسمانوں کی معراج کروا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، سارے غم ہی ڈیلیٹ ہو گئے۔ 5 نمازیں اللہ نے دے دی، اللہ سے یعنی جبریل سے جنت جہنم دیکھ کر ساری سیر کر کے نبیوں کو نماز پڑھا کر آپ واپس تشریف لائے، اور پھر آپ کے ماہوں سال ایسے بیتے، اور اسی اسنا میں مدینے میں اسلام کی کرنیں پہنچ چکی، اور آپ نے مصعب بن عمیر کو اپنا سفیر بنا کے مدینے بھیجا ہے۔ وہ مدینے میں آپ کے جانے سے پہلے دین کا کام کر رہے، پھر پلاننگ کی مشرکین مکہ نے محبوب کو قتل کرنے کی، اور اس پلاننگ کے بعد آپ نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کا پیارا واقعہ کیسا ہے آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کا اظہار کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔